امی قسم سے تماشا بنا دیا ہے اس شخص نے میرا۔ اس کی خاطر صبح سے شام تک ذلیل ہوتی ہوں میں، اس کے بچوں کی خاطر، اس کی آسودگی کی خاطر اپنی زندگی تیاگ دی میں نے، لیکن یہ شخص ساری عمر خوش نہیں ہوگا۔ رات کے 12 بجے وہ ٹی وی لاؤنج کے بیچوں بیچ صوفے پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ جمیلہ بیگم چپ چاپ حق دق سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ساحر اس سے 1.5 سال بڑا تھا۔ اس کی بیوی فاریہ سارہ کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ سارہ سے چھوٹا صارف اور اس سے چھوٹی سونیا دونوں ایک طرف خاموش کھڑے تھے۔ کیا کہا ہے اس نے؟ جمیلہ نے پوچھا۔ سارہ کے والد دبئی گئے ہوئے تھے۔ کہتا ہے دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، بچے اس کے ہیں لیکن بچوں کی ماں جائے بھاڑ میں۔ وہ تڑپ گئی۔ آئے روز کا یہی سیاپا ہے، یہی تماشا ہے، جب دیکھ لو لڑائی، جب دیکھ لو جھگڑا۔ وہ روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی۔ وجہ کیا بنی؟ ساحر نے پوچھا۔ سندس نے سالن گرا دیا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اسے ایک لگا دی۔ بس شروع ہو گیا، میری بچی میری بچی، ملازمہ ہوں میں اس کے بچوں کی۔ وہ دل کی بھڑاس نکالتی چلی گئی تھی۔ جمیلہ نے ایک گہرا سانس بھرا اور ساحر کی طرف دیکھا۔ اگر یہ سب پہلی دفعہ ہوا ہوتا تو شاید وہ ابھی کے ابھی اس کے سسرال میں فون کھڑکا دیتی، لیکن پچھلے 5 سالوں میں یہ 2 دفعہ پہلے بھی ہو چکا تھا، اور کس گھر میں نہیں ہوتا۔ کون سے ملازمت پیشہ میاں بیوی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی 100% برداشت کرتے ہیں؟ کوئی ایک بھی نہیں۔ ملازمت پیشہ میاں بیوی کو میں اسٹیل کے نہیں کانچ کے برتنوں سے مشابہت دیتی ہوں، جو جب جب کھڑکتے ہیں تو صرف بجتے نہیں ہیں، تڑک بھی جاتے ہیں۔ پورا دن بخار میں پھنکتی رہی ہوں، ایک دفعہ نہیں پوچھا اس نے۔ اب بھی انہوں نے اس کی ساری بات سن کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ چل بس کر، سارا جا ریسٹ کر لے، سونیا بہن کو چائے بنا کر دے، ساتھ 2 پیناڈول بھی دے دے، انہوں نے رسان سے کہا تھا۔ اٹھ میرا بچہ، جا سونیا کے کمرے میں چلی جا۔ جمیلہ نے اسے کھڑا کیا تھا۔ وہ چپ چاپ اوپر چلی گئی۔ امی، ویسے حسن بھی پڑھا لکھا جاہل ہی ہے، یہ دوسری دفعہ یوں اکیلی یہاں آئی ہے۔ یاد ہے جب انس پیدا ہوا تھا، تب بھی اس اجٹ نے یوں ہی اسے خالی ہاتھ نکال باہر کیا تھا۔ پھر میری شادی پر بھی یہی تماشا ہوا۔ اب پھر یہ کوئی طریقہ تو نہ ہوا؟ ساحر کہتا چلا گیا۔ خدا جانے اصل بات کیا ہے، جمیلہ نے کہا۔ امی، اصل بات جو بھی ہو، آدھی رات کو بیوی کو گھر سے نکالنے کی کیا تک بنتی ہے؟ لاوارث ہے کیا یہ؟ صارف کو بھی غصہ آ گیا۔ اس کی اور حاشر کی ایک ساتھ ہی سلیکشن ہوئی تھی۔ صبح بات کرتی ہوں پروین سے، وہ کہتے ہوئے اٹھ گئی تھی، اور سارہ سے وہ رات گزارنی 2 بھر ہو گئی تھی۔ صبح فجر کے بعد ہی وہ صارف کے سر ہو گئی۔ میرے بچے لے کر آؤ۔ خدا جانے میرے بچے کس حال میں ہوں گے، وہ تو میرے علاوہ کسی سے روٹی بھی نہیں کھاتے، فیڈر بھی نہیں لیتے۔ سارہ جیسے مرنے والی ہو رہی تھی۔ آپ ہی بس کریں، کچھ دن اس کے پاس بھی رہ لینے دیں بچوں کو، صارف نے کہا۔ لیکن وہ ماں تھی، کیسے صبر کرتی؟ امی، صارف سے کہیں میرے بچے لے کر آئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سارہ، تھوڑی ہمت کر، ایسے تو قطعی وہ دانت کے نیچے نہیں آنے والا۔ ساحر آفس جانے کے لیے تیار تھا، صارف بھی بس نکلنے ہی والا تھا۔ سونیا نرسنگ کر رہی تھی۔ نہیں تو نہ صحیح، میں حاشر سے کہتی ہوں کہ میرے بچے۔ اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ مما، مما کہاں ہو؟ تبھی اسے انس کی آواز سنائی دی تھی۔ انس؟ وہ باہر کو دوڑی۔ انس بھاگتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ پیچھے ہی حاشر سندس کو گود میں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ انس میرا بچہ، میرا مٹھو۔ وہ اسے یوں چوم رہی تھی جیسے وہ عرصے بعد کسی مہم سے لوٹا ہو۔ ماما آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں رو رہا تھا، دودھ بھی نہیں پیا۔ انس کے پاس شکایتوں کا ایک ڈھیر تھا۔ یہ لیں، اپنی اس چھمک چھلوں کو بھی پکڑیں۔ خدا کی قسم بھابھی، اس مٹر کے دانے نے ساری رات زبان منہ میں نہیں ڈالی۔
हाशिर सुंदस को नीचे उतारते हुए बोला, तो अब रख लेता तुम्हारा भाई, संभाल लेता इन्हें। रात तो बड़े जोम से कह रहा था कि मेरे बच्चे मेरे बच्चे। सारा भड़क पड़ी। भाभी, आपको भी पता ही है, इनसे अपना आप तो संभाला नहीं जाता, बच्चे कैसे संभालेंगे? हाशिर ने कहा और इधर उधर नजरें दौड़ाई। नूर नजर कहीं भी नहीं थी। हाशिर, हसन से बस एक ही बात कहनी है, तूने अब हमारी हो गई है बस। सो अब वो भी बस कर दे, बहुत हो गया। ये दूसरी मर्तबा हुआ है जो ये इस तरह रात के 12 बजे अकेली यहाँ आई है। साहिर को आज हद गुस्सा था। वो बस कड़ी नज़रों से हाशिर को देखता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो एक प्राइवेट फर्म में जीएम था। क्यों निकाला हसन ने इसे? जमीला भी बाहर आई। आंटी जी, लड़ाई हो गई दोनों की। दोनों को ही गुस्सा आ गया। अम्मी और अब्बू आज चक्कर लगाएंगे आपकी तरफ। हाशिर को देर हो रही थी। सारिब, चलो जल्दी, देर हो रही है। सोनी अपना बैग उठाए धड़ धड़ करती नीचे उतरी थी। हाशिर ने बस एक नज़र इसे देखा। सफ़ेद दुपट्टे के हाले में हमेशा की तरह साफ और शफाफ चेहरा। अगले ही पल वो नज़रें झुका गया। वो और सारिब आगे पीछे ही दरवाजे से बाहर निकल गए थे। सारा दोनों बच्चों को लेकर ऊपर चले गई। पूरी रात वो एक लम्हे के लिए नहीं सो पाया। सुंदस का बाजा मुसलसल बजता रहा। अनस भी हर घंटे बाद उठ जाता था। हाशिर दोनों बच्चे लेकर निकला तो इसकी आंख लगी। अब भी सुर्खी माइल आंखों को बामुश्किल खोलकर वो जैसे तैसे इंडस्ट्री जाने के लिए निकला था, जब परवीन ने आवाज़ दे ली, दोपहर को घर आना है थोड़ी देर के लिए नवाब साहब। इन्होंने कहा। वो किस खुशी में? हसन तपा पड़ा था। जिस खुशी में बीवी को रात घर से निकाला है, चलकर सास और साले को सवाइयाँ दे अपनी। मुझसे तो नहीं मुफ्त में बातें सुनी जाती। परवीन भी आजिज़ आई हुई पड़ी थी। अम्मी, इसे चुपचाप वहाँ बैठा रहने दें। हर बार मैं ही माफ़ी मांगता हूँ, चाहे मेरी गलती हो या ना हो। इस बार सरासर गलती इसकी है। सो इस बार वो खुद ही वापस आएगी। मैं तो नहीं जाऊँगा इसकी मिन्नतें करने। वो तड़क कर कहते हुए गाड़ी निकाल ले गया। परवीन सुन सी बैठी रह गई। पहले भी 2 बार ऐसे हो चुका था। अनस की पैदाइश के फ़ौरन बाद भी इन दोनों की ऐसे ही एक धुआंधार जंग छिड़ी थी। सारा का छिला चल रहा था। जिस्मानी तकलीफ़ एक तरफ और ज़हनी परेशानी एक तरफ। अनस सारी सारी रात न सोता, मुसलसल रोता रहता। सारा दिन इसे तिगनी का नाच नचाए रखता। वो बेचारी घन चक्कर बन गई थी। हसन की नींद भी ना पूरी होती। सारी रात बेख्वाबी और सारा दिन इंडस्ट्री। वो भी अजीब चिड़चिड़ा सा हो गया था। एक रात यूं ही बस छोटी सी बात पर दोनों लड़ पड़े। अच्छा ही लड़े। और सारा चंद दिनों के अनस को लेकर मैके चली गई। चंद दिनों बाद ही हसन को एहसास हो गया कि शायद इसकी तरफ से थोड़ी ज्यादती हो गई थी। वो बस इतना सोच लेता कि सारा ने चंद दिन पहले ही इसके बेटे को जन्म दिया था। वो परवीन और कमाल को लेकर ससुराल चला आया। साहिर की अभी शादी नहीं हुई थी। सारा के वालिद भी यहीं थे। साहिर ने इसकी वो इज्जत अफजाई की कि हद नहीं। जमीला भी राशन पानी लेकर इस पर चढ़ दौड़ी थी। जाहिर है गलती तो थी ना इसकी। वो बस चुपचाप सर झुकाए सुनता रहा था। दूसरी बार इन दोनों ने साहिर की शादी पर तमाशा लगाया था। तब अनस अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था और सारा की गोद में सुंदस आ गई थी। वही हमेशा वाला मसला। 2 छोटे छोटे बच्चे, घर, जॉब, शोहर, ऊपर से शादी की तैयारियां। साहिर की मेहंदी वाली रात वो दोनों उलझ पड़े। बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन सारा यक लक थी, सारा जब्त खो बैठी। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। हसन ने 1-2 बार इसे चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन वो बरस ही पड़ी। हसन भी 2 बातें सुनकर तीसरी पर भड़क उठा। दोनों खूब ही लड़े। हसन सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस चला गया। ना तो साहिर की बारात में शामिल हुआ और ना वलीमे में। सारा पूरा 1 महीना मैके में रही और आखिरकार हसन ने ही हार मानी। आखिर को था एक मर्द ही ना। शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे। बीवी के बिना कैसे गुजारा करता? एक बार फिर परवीन और कमाल ने ज़ोर ज़बरदस्ती से इसे ससुराल भेज दिया।
وہی معافی تلافی، وہی ترلے منتیں، اور سارا واپس آ گئی۔ اب یہ تیسری بار ہوا تھا۔ وہ واقعی دوپہر میں گھر نہیں آیا۔ پروین نے کال کی تو مصروف کر دی۔ حازم گھر آیا تو اس سے بھی کال کروائی، جواب ندار۔ تھک آ کر وہ دونوں میاں بیوی خود ہی شام کو عازم کے ساتھ اس کے سسرال جا پہنچے۔ ساحر آفس سے گھر آ گیا تھا۔ کافی دیر تو وہ دونوں خاموش سر جھکائے بیٹھے رہے۔ وہ بغیرت نہیں آیا جس نے آدھی رات کو اپنی بیوی گھر سے باہر نکال کی۔ ساحر کو انہیں دیکھتے ہی غصہ چڑھ گیا۔ ساحر آ جائے گا، وہ بھی معافی بھی مانگے گا۔ پروین بس اتنا ہی کہہ سکی، بہن یہ کوئی طریقہ تو نہ ہوا نا؟ کیا ساری زندگی یوں ہی چلے گا؟ میں مانتی ہوں میاں بیوی میں جھڑپ ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا کہ جب دل چاہا بیوی کو گھر سے نکال باہر کیا، اور جب دل چاہا دو ہاتھ جوڑ کر اسے واپس لے گیا۔ جمیلہ کو غصہ آ گیا۔ بہن میں مانتا ہوں حسن کی غلطی ہے، وہ غصے کا ذرا تیز ہے، لیکن سارا بھی ذرا سی بات پر گھر چھوڑ کر آ جاتی ہے۔ میری بات کا برا نہ منانا بیٹے، لیکن دونوں برابر ہی ہیں۔ شوہر لاکھ جھگڑا کرے، بیوی آخر گھر کیوں چھوڑے؟ کمال صاحب نے کہا۔ واہ انکل، شوہر کہہ کے میرے گھر سے دفع ہو جا، اور بیوی ڈھیٹ بن کر وہیں کھڑی رہے اپنا سر پڑوانے کے لیے۔ ساحر نے کہا، چل بیٹا تھوڑی نرمی اختیار کر، حسن خود آئے گا اسے لینے۔ کمال نے کہا، انکل جی میری ایک بات کان کھول کر سن لے، ابو میرے باہر ہوتے ہیں اور امی دل کی مریضہ ہیں، میں خود فیملی والا ہوں، چھوٹے دونوں ابھی بہانے والے ہیں، ہم نے ساری عمر بس سارا کے مسئلے ہی حل کرتے رہنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے ہمیں۔ ساحر برس ہی پڑا۔ وہ دونوں بالکل خاموش تھے۔ انکل جی میری طرف سے دونوں 100 دفعہ لڑیں، لیکن گھر کی لڑائی گھر تک رکھیں۔ وہ لڑائی ہر بار ہمارے گھر تک کیوں آتی ہے؟ سوچیں ہمارے دلوں پر کیا گزرتی ہے جب وہ آدھی رات کو روتی ہوئی یہاں آتی ہے۔ چلیں مان لیا کہ سارا بھی غصے کی ذرا تیز ہے، برداشت کی حد جلدی پار کر لیتی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا انکل کہ اس کی روٹین کتنی ٹف ہے، گھر بچے نوکری اور شوہر، ایسے میں اگر زیادہ بول بھی دیتی ہے تو وہ بغیرت ذرا سے برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بولا، ساحر بیٹے وہ کون سا سارا دن فارغ ہوتا ہے، صبح کا نکلا رات کو 10 بجے گھر آتا ہے، تو کس پر احسان کرتا ہے؟ اپنے گھر اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے لیے کرتا ہے سب کچھ۔ چل بیٹے بس کر، میں نے کہا نا حسن خود آئے گا، معذرت کرے گا تم لوگوں سے، تبھی سارا کو واپس لے کر جائے گا۔ کمال نے کہا، نہیں انکل، اب کی بار صرف معذرت نہیں، اب کی بار آر یا پار، یہ روز روز کے تماشے ختم، بس۔ ساحر نے کہا تھا۔ وہ رات کو 10 بجے گھر آیا۔ حسب معمول گاڑی کھڑی کر کے اندر آیا تو پروین سو چکی تھی۔ کچن کے آگے سے گزرا تو وہ خالی تھا۔ ہمنا ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر پڑی سو رہی تھی۔ یقیناً پروین نے اسے حسن کے آنے تک جاگنے کا کہا تھا، لیکن وہ ہر شے سے بے خبر سو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں آ گیا۔ ایک لمحے کو تو خالی کمرے نے منہ چڑھایا تھا۔ لائٹ جلا کر اس نے بیگ صوفے پر اچھال دیا۔ نہ بیوی نہ بچے، خالی کمرہ۔ بہت دیر تک وہ یوں ہی چت لیٹا پنکھے کو گھورتا رہا، پھر اٹھا شاور لیا اور باہر نکل آیا۔ او پوستی اٹھ کے کھانا گرم کر، اس نے ہپنا کو ہلایا تھا۔ پھر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ حاشر جاگ رہا تھا۔ گئے تھے امی ابو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں جی۔ پھر کیا؟ آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ پھر کیا۔ حاشر نے کانوں سے ہینڈ فری نکال دی۔ ہمنا کھانا لے آئی تھی۔ تو ساتھ گیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ میں گیا تھا، حازم نے کہا۔ ساحر تو پھٹ پڑا ہوگا، وہ نہ جانے کیا اگلوانا چاہ رہا تھا۔ اسے پھٹنا بھی چاہیے حسن بھائی، رات کے 12 بج رہے تھے جب وہ گھر سے نکلی ہیں، 5 سالوں میں تیسری بار وہ گھر چھوڑ کر گئی ہیں۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ چلی جائے، حسن نے کہا۔ تو آپ نے روکا بھی تو نہیں، حاشر بولا۔ وہ بس سر جھٹک کر کھانا کھانے لگا، پھر کچھ دیر بعد اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ بستر پر لیٹتے ہی وہ پھر یاد آئی تھی۔ کاش کہ اس لمحے وہ اس کے پہلو میں ہوتی
کتنا سکون اترتا اسے دونوں باہوں میں سمیٹ کر، کتنی خوشگوار نیند آتی اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر، لیکن وہ نہیں تھی۔ کمرہ خاموش تھا، پوری رات جگانے والے بچے بھی نہیں تھے، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک بند کمرے میں گونجے جا رہی تھی۔ وہ کروٹیں بدل کر تھک گیا، تبھی ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے سیل اٹھایا۔ بہت دیر وہ سارا کے نام کو اسکرین پر جگمگاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اچانک میسج کا نوٹیفیکیشن آیا تھا، ہیلو۔ وہ چونک گیا، انجان نمبر تھا۔ ہو، اس نے جوابی ٹیکسٹ کیا۔ فورگیٹ، جواب آیا تھا۔ حسن بس ساکت سے اسکرین کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے بھلا وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ دونوں بچوں کے فیڈر بھر کر اوپر آئی تو سیل بج رہا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ اس نے سیل اٹھایا۔ حاشر کی کال تھی۔ بھابھی نیٹ آن کریں، امی کہہ رہی ہیں انس سے بات کرنی ہے، وہ بولا۔ سارا نے چپ چاپ نیٹ آن کر دیا۔ سبھی نے باری باری بچوں سے بات کی تھی۔ پروین نے کوئی 15-20 منٹ اسے سمجھایا تھا۔ اسے بھی کون سا ان سے کوئی گلہ تھا؟ وہ روایتی ساس تو کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ بیٹے کے مقابلے میں انہوں نے ہمیشہ بہو کا ہی ساتھ دیا تھا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ حاشر نے کچھ دیر بعد کال کاٹ دی۔ اس نے دونوں بچوں کو فیڈر دیا اور خود بھی ان کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ بہت دیر سوچ کر اس نے واٹس ایپ کھولا، حسن کی چیٹ کھولی۔ وہ آن لائن تھا۔ سارا نے سوری ٹائپ کیا، پھر مٹا دیا۔ تبھی اسکرین پر کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ یہ کون ہے؟ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو، مردانہ آواز سن کر وہ چونک گئی۔ ہیلو سارا خان، آواز دوبارہ آئی تھی۔ کون؟ سارا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تھا۔ بھول گئی؟ آواز پھیکا سا مسکرائی تھی۔ سارا دم بخود رہ گئی۔ یہ آواز، یہ لہجہ، ایک دم وہ بہت پیچھے چلی گئی تھی۔ سارا، وہ اسے پکار رہا تھا۔ سارا بس دم بخود سے اسے سنے گئی۔ گرمیاں شروع ہو گئی تھی۔ کمروں میں ہبس اور گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ سارا کے جانے کے بعد ہمنا کی تو جان ہی جیسے عذاب ہو گئی تھی۔ پروین سے بامشکل ہی کچھ دیر کھڑا ہوا جاتا تھا۔ کچن ہمنا کے سر پڑ گیا۔ اب بھی سچ شکر کے ایک عدد کام والی مہیا ہو گئی تھی۔ اب بھی اس نے گلا پھاڑ کر سب کی چارپائیاں باہر نکالی۔ حاشر اور حازم دونوں اوپر سوتے تھے۔ اس رات بھی حاشر نے اپنی ہینڈ فری اور پانی کی بوتل اٹھائی اور سیڑھیاں چڑھ گیا۔ حازم باہر سین میں لیٹا تھا۔ آخری سیڑھی پر حاشر ٹھٹک گیا۔ حسن اوپر تھا اور بڑے خوشگوار موڈ میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے کرتی ہوں سن کر حاشر چونکا۔ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ بھابھی تو نہیں ہو سکتی، حاشر نے اندازہ لگایا۔ حسن کی آواز بڑی مدھم سی تھی، ساتھ ساتھ وہ دھیمے سروں میں مسکرا بھی رہا تھا۔ وہ دبے قدموں اوپر آ گیا۔ حسن سیل کان سے لگائے چارپائی پر اوندا پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ چلو میں بعد میں بات کرتا ہوں، حسن نے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ بھابھی سے بات کر رہے تھے؟ حاشر نے تکا مارا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے چڑیل سے بات کرنے کی، حسن نے کہا۔ پھر گرل فرینڈ تھی؟ وہ مسکراتے ہوئے اپنی چارپائی پر گرتے ہوئے بولا۔ زبان تھوڑی کم چلایا کر، سمجھا؟ حسن اسے گھڑک کر نیچے اتر گیا تھا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کیا کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔